اس طریقے سے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے گہری معانی تک پہنچنے کے لیے سائنس کی نالج بھی ضروری ہے. سائنس کی نالج ٹیکنیکل سینس میں نہیں، سائنس کی نالج جو ہے وہ ٹیکنیکل سینس میں نہیں، جنرل سینس میں. کیونکہ قرآن کی بہت سی معنویت، بہت سی آیتوں کے آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ سائنس کی معلومات آپ کو نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اتارا پانی آسمان سے مبارک، آسمان سے ہم نے مبارک پانی اتارا، بابرکت پانی اتارا. اب یہ دیکھیے بابرکت پانی کا مطلب کیا ہے. اس کو آپ جب سائنس کی آپ کو معلومات ہوں تب اس کی گہرائی تک آپ پہنچ سکتے ہیں، سائنس کی معلومات. کیونکہ سائنس میں حال کے زمانے میں جو ریسرچ ہوئی ہے تو بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز چاہیے وہ ہے پانی. ہماری جو باڈی ہے وہ 80% زیادہ پانی ہے. پانی کے بغیر زندگی نہیں. اس لیے پانی خدا نے بہت زیادہ پیدا کیا، پانی کو پیدا کر کے سمندروں میں بھر دیا. یعنی زمین کا 2/3 حصہ جو ہے وہ سمندر ہے. تو سمندروں میں پانی بھر دیا خدا نے. لیکن پانی اگر ایسے ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں کثافت آ جاتی ہے، پولوشن آ جاتا ہے. تو پولوشن سے بچنے کے لیے، پانی کو خراب ہونے سے بچنے کے لیے خدا نے کیا کیا، اس میں نمک ملا دیا. تو سمندروں کے پانی میں آپ جانتے ہیں کہ نمک ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے. اتنا زیادہ کھاری ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ طور پر پی نہیں سکتے. تو آسمان سے مبارک پانی اتارا. اب یہ سائنس بتاتی ہے کہ سورج گرمی سے سمندروں میں بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ اوپر جاتی ہے، وہی بھاپ بادل بن کر برستی ہے دوبارہ. تو خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ پانی جو ہے ہلکا ہے، وہ نمک بھاری ہے. تو جب بھاپ اٹھتی ہے تو بھاری ہونے کی وجہ سے نمک نیچے رہ جاتا ہے اور صرف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. اب پھر وہ بادل بن کر کے نیچے برستا ہے. اب اتنا بڑا نظام ہے جو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن یا ڈی سالٹنگ، یعنی نمک سے پاک کرنا سمندر کو، سمندر کے پانی کو. تو نمک سے پاک کر کے ہمیں پانی فریش واٹر دیا جاتا ہے. اتنا بڑا نظام ہے کہ زمین سے لے کر اوپر تک، سمندر سے لے کر بادلوں تک. تو اس آیت میں جو ہے ماء مبارکت سے مراد ہوگا ڈی سالٹڈ واٹر، یعنی نمک سے پاک کیا ہوا پانی. اب دیکھیے کہ جب اس آیت کو آپ پڑھیں سائنس کی اس معلومات کو لے کر کے تو کتنا بڑا ایمان تازہ ہوگا آپ کے اندر کہ خدا نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ نمکین پانی کو اس طریقے سے اس کا ڈی سیلینیشن ہوتا ہے، اس کے نمک کو الگ کیا جاتا ہے اور فریش پانی کو الگ کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کا نظام اس میں انوالو ہوتا ہے. تو یہ کتنا بڑا آپ کے اندر خدا کا ایک تھرل آ جائے گا، ایک تھرلنگ شکر آ جائے گا آپ کے اندر. تو قرآن کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے
چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک سائنس بھی ہے۔ سائنس جو ہے قرآن سے متصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے دیکھو یہ آیات ہے ہماری، یہ سارے جو فزیکل فینومینا ہیں یہ تو ہماری آیات ہیں، مطالعہ کرو ان کا، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ دیکھو سورج سے ابھرتے ہوئے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء واحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تمام فزیکل فینومینا جو ہے، اس آیت کو میں نے آپ کے علم میں ہوگا نام دیا آیت الآیات۔ کسی اور آیت میں اتنی آیتیں جمع نہیں ہیں۔ آیت اللہ کی نشانی، 10 آیتیں جو ہے اللہ کی نشانیاں وہ اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ تو اس طریقے سے سائنس، اور اس کو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال کے شارحین میں سے ایک شارح ہیں جس کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، انہوں نے خوب طور پر کہا ہے یہ کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، ان میں تضاد کیسے ہوگا؟ قول و عمل کا تضاد تو کسی عام انسان میں بھی ہو تو ہم سمجھیں گے گھٹیا آدمی ہے، اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ہوگا؟ اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے، اللہ کے قول کا مطالعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اور ان میں تضاد نہیں ہے۔ اچھا تضاد کیوں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں جو سائنٹیفک فینومینا کا ذکر آیا ہے، اب ظاہر بات ہے آج سے 1000 سال پہلے تفسیر لکھ رہا ہے ایک شخص، اس وقت سائنس کی معلومات اتنی محدود تھی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا وہ آج کے دور سے ٹکرا رہی ہے۔ تو تفسیر ٹکرائے گی، قرآن نہیں ٹکرائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر مورس بوکائی نے بہت بڑی بات کہی، جس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس نے یہ بات کہی ہے، بہت عمدہ بات کہی ہے، قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کر دیا ہو، جبکہ بائبل میں موجود ہے۔ اب وہ موجود کس لیے ہیں؟ اس کی وجہ ہے اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی، 587 قبل مسیح کے بعد اصل تورات دنیا میں نہیں ہے، یہ تو بعد میں جو ہے کوئی 100 یا 150 برس کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھی ہے۔ وہ تورات تو گم ہو گئی تھی، نیبوکڈنیزر کا جب حملہ ہوا ہے یہ یہودا پر، یہودا جو ریاست تھی یہودی، تو اس کے بعد سے تورات نہیں۔ جب انسانوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کیا تو اس وقت کے علم جو سائنسی تصورات تھے وہ اس کے اندر خود بخود آ گئے، لہذا اس میں تضاد ہے، ورنہ اللہ کا کلام وہ بھی تھا، اس کے اندر تضاد نہ ہوتا۔ قرآن محفوظ ہے، لہذا قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو، البتہ تفسیروں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح احادیث کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ حضور کا کام تھا لوگوں کو تذکیر، نصیحت، ایمان پیدا کرنا، تو بعض چیزیں جو اس دور کے تصورات کے مطابق تھی آپ نے انہیں کو استعمال کر لیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ لیکن ایک حدیث جو میرے نزدیک آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، وہ تعبیر نخل والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکے سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تو وہ کاشتکار تو تھے نہیں، مکے میں تو کوئی کاشتکاری تھی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، وہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، لہذا کاشتکاری کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے، تاجر بہترین تھے اور بہت کامیاب تھے۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انصار جو ہیں وہ کھجوروں کے جو پھل ہیں، پھول ہوتے ہیں، نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ درخت جو ہے یہ ہیومن بینگز کے بہت قریب ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کے جو ہے پھول، نر پھول، مادہ پھول، ان کو قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، لا کے ایک ڈور باندھ دی تاکہ پولینیشن ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ فصل زیادہ ہو جائے، فرٹیلائزیشن ہوگی، پولینیشن ہوگی، فرٹیلائزیشن ہوگی اور تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوگی۔ حضور نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یہ نہیں کہا آپ نے کہ مت کرو ایسا، میں یہ بات نہ کریں تو کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصول حضور کے سامنے کیا ہوگا کہ نیچر جو ہے وہ اپنے معاملات خود طے کر لیتی ہے، خام خواہ اس میں دخل دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب آئے حضور کے پاس ڈرتے ڈرتے، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی ہے۔
اب آپ نے فرمایا دیکھو انتم عالم بے امور دنیاکم، یہ قول آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے۔ سائنس کی کسی بات کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی حدیث کے اندر کوئی چیز نظر ٹکراتی نظر آئے، لیکن سائنس کی وہ بات وہ تھیوری نہ ہو، فیکٹ ہو۔ تھیوریز تو بدلتی رہتی ہیں، اس کے معاملہ اور ہے، لیکن فیکٹ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اگر حدیث میں کہیں اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو ہمیں سائنس کی بات قبول کرنی ہے، اس لیے کہ حضور کا قول موجود ہے۔ یہ ہے کہ جو اس کا محکم ترین چیز جو ہے جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا، انتم عالم بے امور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا ہے کہ دی انر کور آف دی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک۔ یہ جو ان کے خطبات ہیں ان کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں فلسفے کے میدان میں صرف جو استخراجی منطق ہوتی تھی، وہ بال کے کھال اتارتے جانا، نتیجہ نکالتے جانا، اور یہ کہ وسیع مشاہدہ نہیں، اس کو ختم کر کے قرآن نے یہ کہا مشاہدہ زیادہ کرو اور وسیع مشاہدے سے نتائج اخذ کرو۔ اس کو کہتے ہیں استقرائی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک اینڈ انڈکٹیو نالج، ڈیڈکشن اور انڈکشن۔ انڈکشن استقراء ہے اور یہ استخراج ہے، یہ جو ہے ڈیڈکٹیو ہے۔ تو یہ چیز قرآن جو ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ یہ جو نالج ہے انڈکٹیو نالج، اس کا موجد قرآن ہے، انسان کو اس سے متعارف کرانے والا قرآن ہے، اور اسی انڈکٹیو نالج کے نتیجے میں سائنس پروان چڑھی ہے۔ تو یہ حقائق کچھ ہیں جن کو کہ علامہ اقبال نے جن سے بحث کیا، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے، آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے۔ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science، وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اسلام بس ان دو علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا۔ یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی، یا سائنس تصدیق کر دے۔ اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے تو غلط ہے؟ کیا وہی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یورینیم، نیکڈ یورینیم سکن کینسر کاز کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی، اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے مانا۔ اور یہ فزیکل فنامنا آف نیچر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل جس پہ نمرود خاموش ہو گیا تھا، جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے، وہ کیا بنائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا۔ سائنٹیفک فنامنا کی بات کی نا، فزیکل فنامنا آف نیچر کی، اس کو دلیل بنایا۔ اب پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں کہ پیٹرول تو پہلا کنواں پیٹرول کا جو تیل کا دریافت ہوا ہے وہ آلموسٹ 1753 یعنی 18ویں صدی کے اندر آ کے 1751 میں یا 1753 کے اندر پنسلوینیا جو امریکن سٹیٹ تھی اس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری مسلم میں تیل کا ذکر ملتا ہے نا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، زیتون کا تیل، وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور دیے جلانے کے لیے بھی۔ جو مٹی کا تیل ہے، پیٹرول ہے، یہ تو بعد میں نکلے، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نکلے ہوئے 300 سال بھی نہیں ہوئے، اور معذرت کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تھا۔ بزرگ بس نیچے دیکھتے تھے تو ساتوں زمینوں سے نیچے چلے جاتے تھے، اوپر دیکھتے تو اوپر چلے جاتے، وہ تیل بھی کراس ہو جاتا تھا، ورنہ تو کوئی بزرگ تیل دریافت کرتا۔ یہ سر ایڈون نے دریافت کیا جی امریکہ میں، بڑا نورانی چہرہ ان کا، مسلمان نہیں تھے لیکن داڑھی شاڑھی پوری تھی، مٹھی داڑھی کہتے ہونی چاہیے، وہ آپ تصویر دیکھ لیجئے گا، ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دفعہ اس کو اپلوڈ کیا۔ تو یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے، چلے میں اور طرف چل پڑوں گا۔ تو یہ جو ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج، یہ دونوں ہی اسلام کے نالج ہیں۔ تو پرائم منسٹر کا ایمفسائز تھا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے، اور جو ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے، سو کالڈ جسے ہم دنیاوی ڈگری کہتے ہیں، یہ بھی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے، اور دین کی بھی، تاکہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو اچھی اچھی جاب جو ہیں وہ صرف دنیا دار قسم کے لوگ نہ لے جائیں، بلکہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی اچھی جابس ملیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑنے کے لیے جن لوگوں کے پاس، آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے تو خیر ان کو تو اتنا ہسٹری کا اتنا نالج بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے، مال بھی لے سکتے تھے، لیکن 10 قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کے تو فدیے کے طور پہ ان کو چھوڑا گیا، جو کافروں کے قیدی ہو کے آئے تھے غزوہ بدر میں۔
ایسا نہیں تھا. جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال ہی دیا تھا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے ایسا ہوا تھا. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 مسلمانوں کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا, اور اس بنیاد کے اوپر غزوہ بدر میں جو قیدی بن کے آئے تھے ان کو فدیے کے طور پہ تعلیم کی امپورٹنس اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعلیم کے لیے ان کافروں کو فدیے کے طور پہ یہ الاؤ کر دیا کہ وہ لکھنا پڑھنا ان کو سکھا دے تو میں ان کو چھوڑ دوں. تو یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. پھر ان کا یہ جو ریاست مدینہ جو علم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی 700 سال تک, یعنی آلموسٹ بنو عباس کی حکومت گرنے تک مسلمانوں نے دنیا میں لیڈ کیا, اور ٹاپ کے جو سائنٹسٹ تھے ہر سینچری کے اندر وہ مسلمان سائنٹسٹ تھے. یہ تو جب علاقو خان نے, چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو پھر یہ پورا یورپ کی طرف علم ٹرانسفر ہو گیا. اس سے پہلے تو مسلمان ہی لیڈ کر رہے تھے. ایون آپ اس وقت بھی کیمسٹری کی فیلڈ میں, بیالوجی کی فیلڈ میں, ایون میتھمیٹکس کی فیلڈ میں, الجبرا کی فیلڈ میں جو پائنیئر یعنی جو میتھمیٹیشینز ہیں, کیمسٹ ہیں, بیالوجسٹ ہیں, وہ سارے مسلمان ہیں. اور یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ جا کے ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, اور یہ ٹھیکہ بھی نہیں کسی کا. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ کافروں نے اتنی ترقی کی, مسلمانوں نے نہیں کی ہے. یار جب مسلمانوں نے کی تھی اس وقت انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی. تو سائنس کامن ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک علم ہے. تو اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کرسچنس کی بھی ہے, اس میں ایتھیسٹ کی بھی ہے. جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں وہ ان کے حقائق کھول دیتا ہے جو بھی بندہ محنت کرتا ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے. قرآن حکیم میں بھی آیا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو پوری دنیا کو رول کیا ہے, رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے, وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں اکھاڑا. اچھا مجھے ڈر تھا وہ کہ یہ کہ تلوار سے نہیں اکھاڑا, خالی علم کی تلوار سے اکھاڑا ہے, تو یہ تو جھوٹ ہوتا. تلوار سے اکھاڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جب صدیوں سے بدماش حکومت کر رہے ہوں تو وہ آپ کو صرف سمپل دعوت و تبلیغ سے تو انہوں نے اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑنی تھی. اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ہی ظاہر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے. انصاف کے نظام کے لیے, بدماشوں کو ہٹانے کے لیے تلوار ایز اے لاسٹ ریزارٹ انسان کو مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہے. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, تلوار کے زور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ان کافروں کے اوپر. رومن امپائر جو ہے وہ یرموک میں گھٹنے ٹیکی, اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئی, تو تلوار کے ذریعے ہوا. تو ساتھ علم بھی تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھیں, ان کو کیسا دور کیا. ایک خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے. دوسری خامی تھی کہ جاہل تھے, علم کوئی نہیں تھا, امی تھے. اللہ نے ان کی زبان میں ان کو کتاب دے دی, قرآن. ان کے سامنے مجھے بتایا جس نے سورۃ المائدہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء پڑھی ہو, اس کے سامنے کوئی یہودی اور عیسائی, کوئی پادری بھی بیٹھ سکتا ہے دلائل میں, اور وہ کتاب انہوں نے زبانی ازبر کی ہوئی. اور طوائف الملوکی ختم کی کہ ایک لیڈر ایسا دے دیا کہ عرب کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. اور 2 خوبیاں تھیں عرب کے لوگوں میں. نمبر 1 وہ ٹف ماحول کے عادی تھے, ریگستانی ماحول کے, فاقے کاٹنے والے, روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے والے. اور دوسری خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی, پیچھے نہیں ہٹتے. اب وہ جہل دیکھ لیں, اس نے گردن کٹائی ہے. مشرکین عرب میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا, یا وہ کافر تھا یا مسلمان ہوا اور جان دی ہے, یا ادھر سے دی ہے یا ادھر سے دی ہے. تو اللہ نے یہ 2 خوبیاں یوز کی اور 2 ان کے عیب دور کیے. پھر سر انہوں نے دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں دیکھی ہے, الٹ کے پرے کر دیا. اسلحہ بھی نہیں تھا, انہی سے اسلحے چھین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر. تو وہ علم کا بھی کمال ہے. ظاہر ہے آپ جنگ سے تو صرف ایک جگہ ہی حاصل کر سکتے ہیں نا, لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کریں گے, لوگوں کے دل کیسے جیتیں گے, علم کی بنیاد کے اوپر.
और वो सहाबा किराम अलैहिम को अल्लाह ताला ने कुरान की शक्ल में इल्म अता फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में एक आइडियल सीरत थी जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो फिर तो आपको पता है रोमन और पर्शियन इलाके जो फतह नहीं हुए थे उन लोगों ने खुद खुदूद लिखे कि आए हमें इस गुलामी से निजात दिलाएं। सहाबा किराम वहां पे भी पहुंचे। Of Allah subhanahu wa ta'ala, to especially to an atheist who does not believe in God. The first thing I will do is that I will congratulate that atheist. I'll congratulate him. You know why? If you look around us, he's a Hindu because father is a Hindu. He's a Christian because father is a Christian. Some Muslims are Muslim because their fathers are Muslim. This person, though he may be coming from a religious background, he does not believe in the false God which his parents attribute to. So he does not believe in God. I'm congratulating him because he's accepted the first part of the Shahada, the first part of the Islamic creed, La ilaha, there is no God. Now my job is to prove illallah, but Allah, which I shall do inshallah. To the other people, I have to first remove the wrong concept of God and then prove the right concept of Allah subhanahu wa ta'ala. Here half my job is done. He has already said La ilaha. There's no God. Now I have to prove illallah, but Allah, which I shall do inshallah. You ask this atheist that suppose there is an object, an unidentified, maybe a flying object, which no one in the world has seen. No human being in the world knows about this object. If it's brought in front of you, and if you're asked that who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this unidentified object, you have to ask him the question. Who is the first person who will be able to tell you the mechanism of this new object which no one in the world has seen? After thinking for a while, he'll give the answer. The person who will be able to tell you the mechanism, the first person, is the creator of that object. Some may say manufacturer, some may say producer. Whatever they say, don't grapple with the word, accept it. It will be somewhat similar, either creator or producer or manufacturer. But remember what he has told you, keep it in your mind. Then ask him the next question. How did the universe come into existence? How was it formed? He will tell you by the Big Bang Theory. Tell him the Quran mentions in Surah Anbiya, chapter 21, verse number 30, about the Big Bang Theory. Who could have mentioned this in the Quran 1400 years ago? So he will tell you, maybe it's a fluke. Don't argue with him. Next part of the question. We did not know that the light of the moon is reflected light. We came to know recently. You ask him, he'll tell you, yes. The light of the moon is reflected light. It's not its own light. When we discovered, he will tell you recently, yesterday, 50 years back, 100 years back, yesterday in science. You tell him, the Quran mentions that the light of the moon is reflected light 1400 years ago. Who could have mentioned that? Maybe somebody had a wild guess. Don't argue with him. Continue. We thought the sun was stationary. You ask him, is it stationary? He'll say, no, it's rotating and revolving. When you learn this, he will tell you yesterday, 50 years back, 100 years back. Quran mentions this 1400 years ago. He will hesitate, but may say, maybe some intelligent person wrote it. Don't argue with him. Continue. How was the universe initially? What is celestial matter? He will tell you, it was smoke. How did you come to know? We have got proof, we have got evidence. You tell him, Quran mentioned this 14 years ago. Who could have mentioned that? He will hesitate. Don't wait for response. Continue. Keep on posing question after question. All that I give in the lecture, keep on posing one question after the other. That water cycle, how do we come to know about it? Quran mentioned 14 years ago. About every living thing made from water. Who could have mentioned that? Quran speaks about botany, the male and female. Who could have mentioned that? Pose one after the other and ask the question, who could have written that? Then you tell him that there is a theory known as theory of probability. That if you have two choices, out of which one is right, the chances that you will make the correct choice just at random is 1 in 2. For example, if I toss a coin, it can either be heads or tails.
the chances that I'll be right will be 1 in 2. If I toss it twice, the chances that I'll be right both the times will be 1 upon 2 multiplied by 1 upon 2, that is 1 upon 4, 25% chance. If I toss it thrice, chances I'll be right all 3 times, 1 upon 2 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 1 upon 2, it's 1 upon 8, 12.5%. A dice has got 6 sides. If I throw a dice, the chances that at random I'll be correct is 1 upon 6. If I throw it twice, the chances that both the time I'll be right will be 1 upon 6 by 1 upon 6, 1 upon 36. This is called as theory of probability. If I throw the dice twice and then toss a coin, all 3 being right will be 1 upon 6 by 1 upon 6 by 1 upon 2 is 1 upon 72. So you ask him, the chances may be, if you ask, what is the shape of the earth? There are various shapes. Some may say it is flat, some may say it's triangular, some may say it is hexagonal, some may say pentagonal, some may say heptagonal, some may say square. Say there can be 10 shapes. Some may say it is round, it is spherical. The chances that if anyone makes a wild guess, it being correct is 1 upon 10. The light of the moon, it can either be its own light or it can be reflected light. The chances that you make a wild guess and it being correct will be 1 upon 2. The chances that both shape of the earth and light of the moon being reflected light, both being correct, if you make a wild guess, it will be 1 upon 10 multiplied by 1 upon 2, it is 1 upon 20. What can the living creatures be made of? Some may say sand, some may say stone, some may say aluminium, some may say gold, say 1,000 materials you can name. Some may say water, some may say silver, 1,000 materials. The chances that you make a wild guess and one of them being right, according to mathematics, is 1 upon 1,000. The chances that all 3 being correct, the earth is spherical, light of the moon is reflected light, and every living creature created from water is correct, will be 1 upon 10 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 1 upon 1,000. Answer comes to 1 upon 20,000 or 0.005%. Quran speaks about scientific science more than 1,000 verses. In 3 verses, the answer comes to 0.05%. If you apply probability theory to all this being at random chance, it will come to 0, negligible. And in maths, anything 1 in 10 raised to 50, it's equal to 0. So you ask your atheist friend, who could have written this? The only answer he can give you is this first answer, the creator, the manufacturer, the person who has produced it. That's the only answer, there's no other answer. What science is saying today is they are not eliminating God. They are eliminating models of God. La ilaha illallah. They are not eliminating God, but models of God. I hope that answers the question. I'm Farzana Mullah. My question is, with regard to the evolution of Homo sapiens, you have Charles Darwin in Science giving an explanation that it's because of the process of natural selection that the human beings have evolved. Now this seems to be in contradiction with the Islamic belief that we are the children of Adam alayhi salam. Now how can this be reconciled? This is a very important question. No lecture of mine on this topic of Quran modern science is complete without this question. I've given this talk in various places, in Canada, in USA, in UK, in Saudi. Never is this topic complete, never is the question answer complete without this important question of theory of evolution. Charles Darwin. Sister posed the question, how can you reconcile the Quran with Darwin's theory of evolution? Sister, I have not come across any book which says fact of evolution. All the books say theory of evolution. There is no book I have come across saying fact of evolution. If you read the book by Charles Darwin, The Origin of Species, it says that Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis on a ship named as HMS Beagle.
And there he found birds pecking at niches. Depending upon the ecological niches they pecked, the beaks kept on becoming long and short. This observation was made in the same species, not in different species. Charles Darwin wrote a letter to his friend Thomas Thompson in 1861 saying, I do not believe in natural selection, the word that you used. I don't believe in theory of evolution because I've got any proof. I only believe in it because it helps me in classification of embryology, in morphology, in rudimentary organs. Charles Darwin himself said that there were missing links. He didn't agree with it. He himself said that there were missing links. Therefore, if I have to insult someone, that if you were present at Darwin's time, this theory would have been proved right, trying to insinuate that he looks like an ape. It's a joke we make. The reason that this theory, in most parts of the world, it is taught as good as fact. You know why? Even I was in school, I learned about Darwin's theory. And even today they are taught. You know what the reason is, sister? The reason is because that if you analyze the church was against science previously. And you know the incidents that they sentenced Galileo to death. They sentenced Galileo to death. Why? Because he said certain statements in astronomy, etc., which went against the Bible, so they sentenced him to death, for which the Pope apologized now. So, when Charles Darwin came up with a theory which goes against the Bible, they didn't want any sufficient proof. An enemy of my enemy is my friend. So all the scientists, most of them, they support the theory because it went against the Bible, not because it was true. They only supported it because it went against the Bible. All the stages were mentioned, sister. All the stages. Lucy. There were 4 hominids. Science tells us today there's 4 hominids. First is Lucy, along with its guide, the Australopithecus, which died about 3.5 million years, the Ice Age. Then next came the Homo sapiens. We died about 500,000 years ago. Then came the Neanderthal man. We died 100 to 40,000 years ago. Then came the 4th stage, the Cro-Magnon. There is no link at all between these stages. According to P.P. Grasse in 1971, who held the chair of evolutionary studies in Paris, in the Sorbonne University, he said, it is absurd. We cannot say who are ancestors based on fossils. I can give you a list of hundreds of scientists and Nobel Prize winners who speak against Darwin's theory. Hundreds. If you know of Sir Albert Georgi, who got the Nobel Prize for inventing the vitamin C, he wrote a book, The Crazy Ape and Man, against Darwin's theory. Again, if you read Sir Fred Hoyle's works, he wrote several works against Darwin's theory. If you know about Rupert Stalbert, this person wrote a new theory of evolution against Darwin's theory. It's unthinkable. You cannot think that we are created from the apes. If you know of Sir Frank Salisbury, he was a biologist. He said it is illogical to believe in Darwin's theory. If you know about Whitemeat, Sir Whitemeat, he wrote a book against Darwin's theory. He was also a biologist. Several, you can give a list of hundreds. Today it is taught in the schools. Why? I told you. Media is in their hand. Otherwise, there's no proof at all. There are certain proofs at lower levels. An amoeba at lower species level, amoeba can change to paramecia. Quran does not say amoeba cannot change to paramecia. Quran does not say. If they have got proof, can be possible. It's not against the Quran. But there's no proof at all. People talk about molecular biology theory. They talk about genetic coding. According to Francis Crick, who's authority in this field, he said it is unimaginable. Again, if you do that ratio, the probability of one DNA forming from ape to human being is again 0. If I start calculating, I think we'll get bored again. You know the calculation I told you for one protein molecule? It is somewhat similar from one DNA. It is not possible at all. You know, there's a theory recently that homosexuality is genetic. And when I read in the Times of India, I thought, surely, the moment I attend the next lecture on Sunday in aaye, I'll be asked this question. If homosexuality is genetic, how can Allah blame us? Quran speaks against homosexuality. And I said that, see, this is a theory. Wait till it gets established. It's a theory. Don't comment on that.
within the matter of span of this few months, it was proved to be illogical. And the person who propounded this theory that homosexuality is genetic himself was an homosexual. Therefore I said, I'm going to give my talk on scientific facts, not on theories and assumptions. Darwin's theory has not been proven. We have not been created from ape. There are hundreds of scientists who speak against that, and Quran speaks against that also. Quran says the first man was Adam, peace be upon him. Inshallah, they'll discover it 100 years afterwards, or maybe 1,000 years afterwards. Today there is research showing that human beings have been created from one pair. Again, it's just a theory. It supports the Quranic verse that human beings have been created from one pair, male and female. It's just a theory. Therefore, I don't quote that in my talk. Inshallah, it will be established 50 years afterwards or 100 years afterwards. Then we'll know that Quran conciliates with this part. So far, it's not conflicting. It's not conflicting with established science. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، اور زمین و آسمان پر محیط اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کی کوئی شے بھی عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کی. یہاں قرآن مجید نے ذکر الہی کے بعد معرفت الہی سے پہلے جس امر کی نشاندہی کی وہ ہے ٹو تھنک ان دا کریشن آف دی ہیونز اینڈ ارتھ. زمین و آسمان پر مشتمل اس کائنات کی تخلیق میں فکر کرنا، یہ مطالعہ آفاق جس کو قرآن مجید یوں بھی واضح کرتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں، عالم آفاق میں، اس فزیکل ورلڈ میں، زمین و آسمان پر محیط اس پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفوس میں، حتیٰ کہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ حق اللہ ہے. اب قرآن مجید نے کئی مقامات پر مطالعہ آفاق کی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تم کیوں نہیں دیکھتے اور تم کیوں نہیں غور کرتے اس بات میں کہ اللہ نے یہ 7 سماوات، 7 بالائی طبقات، اور یہ پوری سماوی کائنات اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز کوآپریشن میں، ایک دوسرے کے ساتھ فٹنگ اینڈ ان کلوز کوآپریشن اللہ نے پیدا کی ہے. اس تخلیق میں اور اس تخلیق کے نظام میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطالعہ آفاق کی سائنسی مطالعے کی دعوت ہے. ڈو یو ناٹ سی ہاؤ آلمائٹی اللہ ہیز کریٹڈ 7 اور وی وڈ سے several heavens in close cooperation. دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے پھر اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنینا فوقکم سبعا شدادا. ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے. سبعا شدادا، 7 یا several strong heavens، 7 مضبوط محافظ بنائے ہیں جو تمہارے اوپر. تم ان کی تخلیق، ان کے وجود اور ان کے نظام میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے سما کو، آسمان کو، سما کا معنی کیا ہے اس پر ہم آگے چل کر باضابطہ گفتگو کریں گے، مگر اس وقت یہ عرض کرنا مقصود ہے، یہ میں چند تمہیدی ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن عالم آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دیتا ہے.
فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو یعنی اس بالائی طبقے کو، بالائی کائنات کو محفوظ چھت کی طرح بنا دیا۔ یہ دو آیتیں جو میں نے کوٹ کی ہیں، سبعا شدادا فوقکم سبعا شدادا اور جعلنا السماء سقفا محفوظا، ان دو آیتوں کو اگر ہم سائنسی مطالعہ آفاق کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن کاسمالوجی اور اسٹرانومی کے سارے علم کی بنیاد ان دو آیات پر ہے۔ ماڈرن کاسمالوجی اور ماڈرن اسٹرانومی کے اور اسٹرانومرز کی جتنی ریسرچ ہے کیلسٹریل باڈی سے متعلق اور ماورائی کائنات سے متعلق، اس کا انحصار ان قرآنی دو آیات پر مشتمل دعوت پر ہے۔ قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے اس امر کی طرف کہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 محفوظ اور مضبوط محافظ بنائے، اور زمین کو پروٹیکٹڈ اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنایا، حفاظت کرنے والا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید حفظاً کا لفظ بھی استعمال کرتا، اس کو حفاظت کے پرپس کے لیے تخلیق کیا اور دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق، اس کی تخلیق کا یہ مقصد، اور وہ مقصد اس عالم کی تخلیق سے کس طرح پورا ہو رہا ہے، اس میں غور و خوض کرو۔ جب ہم اس امر کو دیکھتے ہیں، ساتھ کا عدد کبھی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے مراد 7 ہی ہوتے ہیں، اور کبھی عربی زبان میں اس سے مراد سیورل یعنی متعدد طبقات مراد لیے جاتے ہیں، اس میں عدد خاص نہیں بلکہ متعدد سیورل چیزوں کا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور دونوں چیزیں قرآن مجید سے، حدیث سے، عربک لٹریچر سے ثابت ہے۔ اس قرآن مجید کی دونوں آیتوں پر مشتمل مضمون کا جب ہم سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ماڈرن کاسمالوجی اور ماڈرن آسٹرانومی کی بنیادیں وضع ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن در حقیقت اس حکم کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کا یہ ارشاد کہ تمہارے اوپر 7 مضبوط اور سٹرونگ محافظ بنائے، گارڈز، 7 گارڈز بنائے، اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنایا، اشارہ کس امر کی طرف؟ بہت بڑا ایک علمی نقطہ ہے جو قرآن مجید نے، اور بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے جس کی صحیح معنوں میں نشاندہی سائنسدانوں کے نزدیک آج ہوئی ہے، مگر قرآن 14 صدیاں پہلے اس مخفی حقیقت اور سربستہ راز کو بیان کر چکا ہے۔ اور وہ کیا بیان ہے اس میں؟ سبعا شدادا میں اور سقفا محفوظا میں، کہ یہ جو اوپر کے طبقات اور 7 گارڈز بنائے ہیں یہ تمہاری حفاظت کے لیے بنائے۔ یہ کیا ہے 7 طبقات اور 7 شدات، اور ان سے کیا حفاظت اللہ تبارک و تعالی ہماری فرما رہا ہے؟ آج کی سائنس نے اس عقدے کو حل کر دیا ہے، اور حل اس طرح کیا ہے کہ یہ زمین، اس کا ایٹموسفیئر، اس کی فضا، اور پھر خلائی طبقے اوپر کے، اس گول زمین کے ہر طرف جو اس کی ایٹموسفیئر ہے وہ 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ 2000 میل تک پھیلا ہوا یہ ایٹموسفیئر، اس کا 80% جو ایٹموسفیرک ماس ہے، 80% حصہ وہ پہلے 10 میل کے علاقے کے اندر ہے۔ 80% اس کا ایٹموسفیرک ماس 10 میل کے اندر ہے۔ اس کے بعد، اور یہ علاقہ ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر کہلاتا ہے، یہ سارے بادل اور موسم اس 10 میل کے ایٹموسفیرک حصے کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کو جدید سائنسی اصطلاح میں ٹرافوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اب اس ٹرافوسفیئر کے بعد اس سے اوپر کی جو ایٹموسفیرک لیئر ہے، کئی لیئرز ہیں، اس سے اوپر کی جو لیئر ہے، طبقہ ہے فضا کا، اس کو اسٹیٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایٹموسفیرک جو لیئر ہے، طبقہ، اس کو میسوسفیئر کہتے ہیں۔ تیسرا، اس سے اوپر جو طبقہ ہے فضا کا اور ایٹموسفیرک جو سفیئر ہے، اس کو تھرموسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اور اس سے اوپر آخری ایٹموسفیرک لیئر، اس کو ایکزوسفیئر کا نام دیتے ہیں۔ اور 2 نام اور ملتے ہیں ہمیں اس باب میں، کیموسفیئر اور ایک آئونوسفیئر۔ یہ کل 7 ایٹموسفیرک لیئرز ہیں، 7 ایٹموسفیرک لیئرز ہیں۔ یہ زمین کے اوپر جتنا ایٹموسفیئر اس پورے ارضی کائنات کو مختلف لیئرز اور طبقات میں بانٹ رہا ہے، اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس بتاتی ہے یہ جو سورج سے جو کچھ زمین کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ سن ریز، یہ ہم کہتے ہیں جس کو ہائی انرجی سولر ریڈیشن، یہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایکس ریز پر اور الٹرا وائیولٹ ریز پر۔ ایکس ریز اور الٹرا وائیولٹ ریز ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ سولر ریڈیشن، ہائی انرجی سولر ریڈیشن، اور اس کے علاوہ لو انرجی ریڈیشن بھی ہے، جس سے ہیٹ یعنی تپش، حرارت
اور لائٹ ریز روشنی برآمد ہوتی ہے۔ یہ جو ہائر انرجی ریڈیشن ہے جو ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز پر مشتمل ہے، یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے مہلک، یہ دونوں چیزیں سولر ریڈیشن کی دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ہلاکت انگیز، سخت مضر اور نقصان دہ۔ اور اگر یہ لیئرز ایٹماسفیرک لیئرز درمیان میں نہ ہوں اور یہ سولر ریڈیشن براہ راست زمین تک پہنچ جائے تو زمین پر انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور پھر سورج سے اوپر جو نظام شمسی سے اوپر کاسمک ریز آ رہی ہیں، وہ کاسمک ریز بھی انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور یہ جو میں نے مختلف آپ کو ایٹماسفیرک لیئرز کے نام گن کے بتائے، ان لیئرز کا کام اسپیسیفکلی کیا ہے، خاص طور پہ کیموسفیئر کا، ایونوسفیئر کا، ان کا کام یہ ہے کہ ایکس ریز کو، الٹرا وائلٹ لیئرز کو، جو انسانی زندگی اور جان کے لیے مضر ہے ریڈیشن، اس کو جب یہ لیئرز میں سے گزرتے ہیں تو جس طرح فلٹر بعض نقصان دہ چیزوں کو روک لیتا ہے اور مفید چیزوں کو منتقل کر دیتا ہے، تو فضا کے یہ سارے طبقات جو سب انشداد ہیں، یہ نقصان دہ چیزوں کو روک کر ان ریڈیشنز کو مفید بنا کر زمین تک بھیج دیتے ہیں۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری ریڈیشنز جو انسان تک پہنچتی ہیں یہ انسانی زندگی کے لیے مفید بن جاتی ہیں بجائے مہلک ہونے کے۔ اور قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ یہ جو طبقات اور لیئرز ہیں یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کو محفوظ کرنے والا بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری زندگی کی حفاظت کا اہتمام کر دیا ہے۔ اب اتنا بڑا نظام جس اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ خالق دعوت دے رہا ہے کہ تم سب انشداد کو، اور یہ جو سقفاً محفوظہ کا یعنی سما کو، بالائی طبقے کو جو محفوظ چھت بنایا ہے، وہ محفوظ چھت وہی معنی نہیں ہے کہ وہ نیچے گر جائے گی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانی کائنات کو بغیر ستونوں کے تخلیق کیا ہے اور گرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ دراصل وہ ہماری زندگی کے اعتبار سے اس کو محفوظ کرنے والا بنا دیا ہے۔ اتنی بڑی دعوت قرآن مجید ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد ہمیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان حقیقتوں کی تخلیق کے اندر غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ امور ہیں جن پر آج جدید دور کی سائنس کی بہت ساری برانچز بیس کر رہی ہیں۔